ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى في مقام آخر: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قلت وقت کے پیش نظر بلا تمہید عرض کرتا چلوں، رب العالمین نے انسان کو اس کی اپنی فطرت اصلیہ پر پیدا کیا، خوبصورت تخلیق، اور پھر انسان کو پاکیزہ قلب اور روح عطا فرمایا. اس کے ساتھ انسان کے اندر عقل اور شعور کی نعمت رکھی، نور رکھا. ایک انسان رب العالمین کی شاہکار تخلیق ہے، اس لیے تو رب العالمین نے اس پہ ناز فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. انسان رب العالمین کی خوبصورت تخلیق ہے. انسان کو اخلاق حسنہ کی خوبصورتی دی گئی، انسان کو علم بیان کی خوبصورتی دی گئی، انسان کو رب العالمین نے پاکیزہ دل اور پاکیزہ روح کی خوبی عطا فرمائی. انسان کو رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شعور کا نور عطا فرمایا. بہترین تخلیق ہے. مگر جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے قلب اور پاکیزہ روح کے اوپر مادی دنیا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات اور شیطان کے وسوسے انسان کے پاکیزہ قلب پر جب پڑتے ہیں تو اسے گرد آلود کر دیتے ہیں. مگر رب العالمین عالم الغیب علیم بذات الصدور ذات نے انسان کے قلب اور روح کی پاکیزگی کے لیے خارج میں انبیاء کرام کو نور ہدایت دے کر مبعوث کیا کہ اگر کوئی شخص نفسانی خواہشات یا شیطان کے وسوسے یا مادی دنیا کی وجہ سے اس کا قلب جو ہے وہ گردآلود ہو جائے اور وہ اپنی عظمتوں کو کھو بیٹھے، پستی کا شکار ہو جائے، اب اگر وہ اپنی عظمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کے دامن کو تھام لے، رب العالمین عظمتیں عطا فرمائے. تو یہ رب العالمین نے وسائل بنائے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے. نور ہدایت رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے اندر رکھا. پھر یہ نبوت اور رسالت کے چشمے پھوٹے اور پھیلے، اور یہ فیض رب العالمین نے اہل ذکر اور اہل علم کو عطا کیا. اس لیے فرمایا: وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر. فرمایا نور ہدایت ہم نے نبوت اور رسالت میں رکھا، اور پھر نبوت اور رسالت کا فیض ہم نے اہل ذکر کو عطا کیا. اب کسی کو کوئی پوچھنی ہو، کسی بات کا علم نہ ہو، کسی کو کسی چیز کی طلب ہو، فاسألوا اہل الذکر، میرے اہل ذکر سے پوچھیں، میرے بندوں سے پوچھیں، یہ تمہاری طلب کو پورا کریں گے اور تمہارے قلب اور دل کی پاکیزگی کو جو ہے وہ معطل کریں گے. علماء کرام حقیقت ان کا بیان، ان کی تقریر، ان کا گفتگو، یہ انبیاء کرام کا ایک مشن ہے جو رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اہل ذکر اور اہل علم جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنے بیان کے ذریعے جب قرآن و حدیث کی روشنی میں، جب محبت رسول کی روشنی میں جب وہ بیان کرتا ہے تو کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں، ابھی ہم جمعۃ المبارک میں حضرت صاحب جبلہ کا بیان سن رہے تھے، کیسی کیفیات سے ہم جو ہے وہ مستفید ہو رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ وہ جو کوتاہیوں کا، غفلتوں کا بوجھ ہمارے بدن اور ہمارے جسم کے اوپر پڑ چکا ہے. قبلہ حضرت صاحب کی تقریر سن کے ایسے لگ رہا تھا وہ غفلتوں کا بوجھ پانی کی طرح جسم سے بہ رہا، اور قلب اور روح کو اتنی تسکین مل رہی تھی جس طرح کے بندے کو قلب اور روح کو تزکیہ اور اس کے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ اور طہارت اس کو حاصل ہو رہی تھی. اس طرح سکون حاصل ہو رہا تھا. رب العالمین قبلہ حضرت صاحب کے فیضان کو تعدیر میں مدین فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے قبلہ حضرت صاحب کے بیانات سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے
حضرت صاحب کے بیانات سن کر اپنے کردار کو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا. کتنے لوگ ہیں آ کر کہتے ہیں کہ سرکار ہم موٹر سائیکل کے مکینک ہیں، جو اسے موٹر سائیکل سے کوئی بھی چیز ہم پرانی نکالتے تھے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، لیکن جب سے آپ کا بیان اور آپ کی تقاریر سنی ہے، اب جب بھی موٹر سائیکل سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو مالک کو سپرد کرتے ہیں. کتنے درزی آ کے کہتے ہیں سرکار ہم درزی کا کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام، کپڑا کاٹتے تھے، بستر اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن جب سے آپ کا بیان سنا تب سے جو ہے جو بھی کپڑا بچتا ہے سرکار ہم بندے کو واپس کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی دلوں کی کیفیت بیانات سے، اہل ذکر کے، اللہ والوں کے بیان سے جو ہے لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، آپ کے حضرت صاحب کے بیانات سے، آپ کے فیض سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے جمعۃ المبارک کے خطبات کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے قبلہ حضرت صاحب کے نام سے، پیر حامد چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ، اس چینل پر کثیر تعداد میں موضوعات اپلوڈ ہیں. پھر رب العالمین نے بھائی محمد زوار حیدر صاحب، بھائی محمد امجد اسلم صاحب، ان کے دل میں یہ رب العالمین نے یہ نیت ڈالی، یہ فعل ڈالا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ یہ جو بیان ہے ہمارے پاس تقریر اور ریکارڈنگ کی صورت میں، کیوں نہ ان کو کتاب اور تحریر کی صورت میں لایا جائے. تو ان کی شب و روز کی محنت سے آپ حضرات جانتے ہیں، جلد اول کو آپ کے سامنے آپ نے دیکھی اور اس کا مطالعہ بھی کیا. الحمدللہ آج بفضل اللہ تبارک و تعالی ان خطبات میں سے 47 مختلف موضوعات پر مشتمل کتاب، یہ جلد دوم جو ہے وہ ہمارے سامنے الحمدللہ حاضر ہے. آپ میرے ہاتھوں میں یہ ملاحظہ کر رہی ہیں، رب العالمین کی عطا کردہ توفیق سے جلد دوم جو ہے وہ پائے تکمیل پہ پہنچی. دیکھیں آپ حضرات جانتے ہیں رب العالمین نے انسان کی کامیابی عقائد صحیحہ کی درستگی میں رکھی ہے، انسان کی کامیابی اعمال کی درستگی میں رکھی ہے، انسان کی کامیابی معاملات کی درستگی میں رکھی ہے، انسان کی کامیابی نظام کی درستگی میں رکھی ہے، انسان کی کامیابی اس کے تقوی میں رکھی ہے. یہ کامیابی کے جتنے بھی وسائل ہیں، کامیابی کی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی موضوعات انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اس جلد دوم کے اندر ان تمام کو ترتیب دے دیا گیا ہے. اور بہت ہی عمدہ ترتیب کے ساتھ اور جدید اور بہترین تخریج کے ساتھ جلد دوم کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے. آپ اگر میں اس کے چند موضوعات ان کی طرف اشارہ دے دوں، پہلا موضوع ہی اس کتاب کا جلد دوم کا وہ ہے عمارت کی بنیاد تقوی پر. بھئی دیکھیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، کتاب تمام لوگوں کے لیے ہے، میرے پیارے حبیب کا فرمان تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے صحیح فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں رب کا تقویٰ ہوگا. اب ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ کے لیے سب سے پہلا قدم کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ تقویٰ میں مشن کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ تقویٰ میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہمیں حاصل کیسا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جواب جب آپ اس موضوع کو پڑھیں گے تو ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو انشاءاللہ وافی اور شافی تشفی حاصل ہوگی، بڑی تسلی، آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. اس قدر قبلہ حضرت صاحب نے روحانی اور دلکش انداز میں بیان فرمایا. اسی طرح دیگر ضروری موضوعات جس طرح کے ہمارے نظام کے حوالے سے ہیں، اسلام کی معیشت کے حوالے سے ہیں، نظام معیشت، یا ہمارے عمل اور کردار کے حوالے سے ہیں، دیگر کئی ایسے مضامین جس سے ہماری کردار سازی بہترین ہوتی ہے، ایسے موضوعات جن سے ہماری معاشرت بہترین ہوتی ہے، ایسے موضوعات جن سے ہمارا نظام اور معاشرہ بہترین ہوتا ہے، ایسے موضوعات آپ کو جلد دوم کے اندر پڑھنے کو ملیں گے. تو میں آپ حضرات کو یہ گزارش کروں گا کہ لازمی طور پر اس جلد دوم کو آپ حاصل کریں، اپنے لیے بھی حاصل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے حاصل کریں. جب آپ اس طرح کتابوں سے محبت کریں گے تو ایک کتابوں سے وابستگی پیدا ہوگی. ابھی دیکھیں تمام تحائف میں سے سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ کتاب ہے. ایک کتاب جو علم اور معرفت پر مشتمل ہے، ہدایت پر مشتمل کتاب ہے. آپ اگر کسی کو تحفہ کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو حضرت صاحب کا بیان سن کر ان کی زندگیاں بدلی اور راہ راست پر آئے. آپ اگر یہ خطبات اپنے محبوب
اپنے پیاروں اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں تقسیم کریں گے، ان خطبات کو پڑھ کر کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے، کوئی ہدایت پر آ جاتا ہے، کوئی کردار کو بہتر کر لیتا ہے، اپنے نظام کو بہتر کر لیتا ہے، اپنے معاملات اور اپنے عقائد کو بہتر کر لیتا ہے اور رب العالمین کے قریب آ جاتا ہے، بتائیں اس میں ہمارے لیے بخشش ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے ہماری وجہ سے تو ہمارے لیے تو بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو اس لیے خود بھی اپنے لیے کتاب کو حاصل کریں، اپنے پیاروں کے لیے حاصل کریں اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری نماز کے ساتھ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو یا دیگر نظام ہو، آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد رب العالمین اتنا آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ اپنے معاملات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے عقائد میں بھی پختگی حاصل کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے رب العالمین قبلہ حضرت صاحب کے فیضان کو تعدیر دین فرمائے اور آپ کے فیضان میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے، اور یہ جو جلد اول اور جلد دوم کی صورت میں خطبات ہمارے سامنے ہیں، رب العالمین ان خطبات سے عوام الناس کو